بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب العلم کا باب نمبر 6 ہے۔ باب ما جاء فی العلم، باب ہے اس بارے میں کہ علم کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی اور اللہ کے اس فرمان کے بارے میں یہ باب ہے، رب زدنی علما۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب یوں دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ اب اس باب کے اندر جو بحث ہے پہلے وہ میں عرض کر دوں۔ یہاں پر قرات علی العالم پر دلائل امام بخاری دیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اصول حدیث کی ایک بحث ہے، میں انشاءاللہ اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہوتا ہے استاد، اس کو کہتے ہیں شیخ، ایک ہے طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے، متعلم، اس کو کہتے ہیں طالب حدیث کی اصطلاح میں۔ اب شیخ سنیں اور طالب علم پڑھے، یا طالب علم سنیں اور شیخ پڑھے، یا کوئی دوسرا وہاں پر کوئی شیخ کی کتاب لے کر پڑھے، ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ سنیے۔ نمبر ایک، قرات اور عرض کا لفظ یہ یہاں استعمال ہوگا۔ عرض کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک طالب علم شیخ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائے اور اس کو عرض قرات کہتے ہیں، یعنی استاد سنے اور طالب علم پڑھے۔ طالب شیخ کے سامنے اپنی لکھی ہوئی حدیثیں پیش کرے، یعنی طالب علم کے پاس حدیثیں لکھی ہوں اور شیخ اپنی استاد کو وہ حدیثیں سنائے، پھر شیخ اس کا اپنی اصل کتاب جو اس کے پاس پڑھی ہے اس کے ساتھ اس کا تقابل اور کمپیریزن کرے، پھر اگر درست ہو اس کو واپس دے دیتا ہے شاگرد کو، اور کہے میں ان حدیثوں پر مطلع ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا، میں نے پڑھ لیا، میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم ان حدیثوں کو مجھ سے روایت کرو۔ اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح کیا ہوتا ہے، شیخ اپنے حدیث ان کے حدیثوں کو سن لیتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کی اجازت دیتا ہے، میری طرف سے تم اس کو روایت کر سکتے ہو۔ اس طرح شیخ کے سامنے قرات کے دو معنی ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ عرض کے دو معنی ہے کہ طالب علم شیخ کے سامنے حدیث پڑھ کر پیش کرے، اس کو عرض قرات کہتے ہیں، اور اگر طالب علم شیخ کے سامنے اپنی لکھی ہوئی حدیثیں پڑھے اور شیخ اس کا اپنی اصل کاپی سے، اپنے اصل پاک جو کتاب ہے اس کے ساتھ موازنہ کرے، پھر اور کو درست کرے، پھر اس کو درست کر دے گا، یہ وہی ہے میرے پاس جو لکھی ہوئی ہے، تو اس کو واپس کر دے اور کہے میں نے تم کو اس کو روایت کرنے کی اجازت دی، اس کو کہتے ہیں مناولہ۔ اسی طرح شیخ کے سامنے قرات کرے طالب علم، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ طالب علم شیخ کے سامنے شیخ کی ہی لکھائی ہوئی، املا کرائی ہوئی حدیث کو پڑھے، خواہ طالب علم پڑھے یا کوئی اور پڑھے، کوئی اور دوسرا پڑھے، وہی حدیث جو شیخ نے، استاد نے لکھوائی ہو، املا کروائی ہو، اور شیخ اپنی اصل کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے اس کو سنے، اس کو ہاتھ لے کر سنے، اور طالب علم پڑھے ہوئے کا اپنی اصل سے، یعنی طالب علم کے جو پڑھے اس کو ساتھ ساتھ دیکھتا جائے کہ یہ وہی ہے جو میرے پاس لکھی ہے۔ اس کو قرات علی الشیخ کہتے ہیں، یعنی استاد کے سامنے پڑھنا۔ بعض محدثین اس کو عرض بھی کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اس پر امام بخاری دلائل دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ قراءۃ والعرض علی المحدث ورأى الحسن سفیان ثوری والمالک القراءۃ جائزۃ۔ امام حسن بصری، امام سفیان ثوری، اور اسی طرح امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین، بہت قدر حدیث کے امام بھی ہیں، فقہ امام بھی ہیں، یہ قراءت کو جائز سمجھتے ہیں، قراءت علی الشیخ کو۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ سمعت ابا عاصم، میں نے ابو عاصم محدث سے سنا، یذکر عن سفیان ثوری و مالک انہما کانا یریان القراءۃ والسماع جائزا، کہ وہ انہوں نے ذکر کیا کہ سفیان ثوری، امام مالک یہ قراءت اور سماع علی الشیخ دونوں کو جائز سمجھتے تھے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ بن سفیان، امام بخاری کہتے ہیں مجھے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، ان کو سفیان ثوری سے وہ روایت کرتے ہیں، قال اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، کہ جب محدث پر پڑھی جائے حدیث، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو سب پڑھ رہے ہیں اور محدث سن رہے ہیں، تو جو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی کہ حدثنی مجھے حدیث بیان کی فلاں شیخ نے، حالانکہ وہ اس کے مجلس میں پڑھی جا رہی ہے، بس سمعت اور کہے میں نے سنا، یہ بھی درست ہے۔ اس وقت یہ کہنا بھی درست ہے، اگر کوئی اس مجلس میں اس کا شاگرد بیٹھا ہو شیخ کا، وہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو، کہہ سکتا میں نے شیخ سے سنا۔ واحتج بعض فی القراءۃ علی العالم بحدیث دمام ابن ثعلبہ، بعض محدثین نے قراءت علی الشیخ، قراءت علی العالم پر دلیل پکڑی ہے دمام بن ثعلبہ کی روایت سے جو آگے آنے والی ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک ان تقیم صلوات، کہ وہاں پر یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تم کو نماز قائم کرو، نمازیں قائم کرو۔ قال نعم، تو اس نے عرض کیا، یہاں پر کیا ہوا، دمام بن ثعلبہ نے عرض کیا تھا اللہ امرک ان تقیم الصلوات الخمس، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ پر پیش کی، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پر انہوں نے پڑھا۔ اخبر دمام قومہ بذلک فاجازوہ،
تو امام نے اپنی قوم کو یہ ساری بات بتائی، انہوں نے اس کو جائز کر دیا۔ مطلب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ شیخ کے سامنے اس کی کہی ہوئی بات کو دہرانا، اور اگر شیخ استاد اس کی اجازت دے دے تو وہ آگے روایت کرنا درست ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالسَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَشْهَدْنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ۔ امام مالک نے سک یہ چک کا عربی ہے، یہ کوئی قبالہ یا قرار نامہ ہوتا ہے جو کسی قوم کے سامنے پڑھا جائے تو وہ سب کہتے ہیں ہم نے گواہی دی، مطلب ہماری طرف سے یہ ہے۔ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، اور اس پر ان پر سب کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور وہ اقرار کر لیتے ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے ہے۔ تو وہ ساری تحریر ان کی طرف سے جائز ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی جائیں وہ سب تحریر کی وہ سب ذمہ دار ہوں گے، اس کے سب لائبل ہوں گے، یعنی مطلب جو اقرار نامہ ہوگا، جو قرار نامہ ہوگا اس میں پڑھ کے سنایا گیا ان کو، لیکن چونکہ انہوں نے اقرار کر لیا لہذا جب بھی وہ بیان کیا جائے گا وہ انہی کی طرف سے شمار ہوگا۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، اور پڑھانے والے پر جب پڑھا جاتا ہے وَيَقُولُ الْقَارِئُ، پڑھنے والا کہتا ہے اقرأنی فلان، فلان نے مجھے پڑھایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں ایک تحریر پڑھ کے سنائی جا رہی ہے اور سامنے والا اس کا اقرار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میری طرف سے ہے، میرے پاس یہ دستاویز موجود ہے اور میرے مطابق ہی ہے یا میری رائے کے مطابق ہے، اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، یا فلاں ہم نے اس سے یہ بات سنی ہے، یا حدثنی حدثنا کا لفظ وہاں بولا جا سکتا ہے کہ فلاں نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے اور ہم نے اس کو سنا ہے، اس کی مجلس میں یہ بات ہوئی تھی۔ آگے چلیے، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم۔ یہ سب سند بیان کرنے کے بعد امام حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ قراءت علی العالم جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر حدیث بیان کرتے ہیں امام بخاری ایک اور قول لکھتے ہیں، حدثنا اپنی سند بیان کرتے ہیں حدثنا عبید اللہ اخبرنا محمد بن یوسف الفربری حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام بخاری ہمیں حدیث بیان کرتے ہیں قال پھر حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ المحدث فلا باس ان تقول حدثنی، کہ جب محدث پر ایک حدیث بیان کی جائے، یعنی سفیان ثوری کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پوری سند امام بخاری بیان کرتے ہیں ان تک، ان کا قول یہ ہے کہ جب محدث پر پڑھا جائے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے، حالانکہ پڑھا محدث پہ جا رہا ہے، محدث اس کو سن رہا ہے، لیکن اس کی مجلس میں آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں محدث نے مجھ کو یہ حدیث بیان کی ہے۔ قال سمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة العالم قراءته سواء۔ اب امام ابو عاصم جو محدث ہیں ان سے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ امام مالک سے اور سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ قراءت علی العالم اور اس کا پڑھنا، یعنی عالم کے سامنے پڑھا جانا یا عالم کا پڑھنا، یہ دونوں برابر ہیں، دونوں میں یہ بات درست ہے کہ سننے والا اس مجلس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے عالم سے سنا ہے، یا اگرچہ اس کے سامنے پڑھائی کیوں نہیں جا رہا، کہہ سکتا ہے کہ عالم سے میں نے سنا ہے، وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ اب امام بخاری حدیث نمبر 63 روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، دماغ بن ثعلبہ اس کے راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں آنے کا اختلاف ہے۔ جب حضرت زمام بن ثعلبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر پاس آئے تھے، اس وقت مسلمان ہو چکے تھے یا نہیں، یہ اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے کہا مسلمان ہو چکے تھے، اور ایک جماعت نے کہا نہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ چلے، لیکن قراءت اور عرض علی المحدث پر یہ بحث امام بخاری کی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضور کی تعلیمات تھی وہ ویریفائی کروائی کہ آپ یہ کہتے حضور نے نعم نعم فرمایا، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے یہ سب باتیں کہیں، تو یہ قراءت علی العالم و قراءت علی المحدث کی بات ہے۔ سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی بارگاہ بیٹھے تھے، فی المسجد، مسجد میں، دخل رجل علی جمل، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، ایک اونٹ پہ سوار تھا، فاناخہ فی المسجد، اس نے اس کو مسجد میں بٹھایا۔ اب اس کی تعویل یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسجد کے قریب ہی اونٹ کو بٹھایا، ثم عقلہ، پھر اس کو باندھ دیا، ثم قال لكم ایکم محمد، پھر پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے تھے، متکئ یعنی تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ فقلنا هذا الرجل الابيض المتقی، سبحان اللہ، صحابہ فرمانے لگے یہ سفید رنگت والی شخصیت اور تکیہ لگائی ہوئی شخصیت یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له رجل ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، اس شخص نے کہا یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، حضور نے فرمایا میں جواب دے چکا ہوں۔
فقال رجل، یعنی بار بار پوچھنے کی بجائے آپ نے فرما دیا میں جواب دے چکا ہوں، یعنی بار بار پوچھنا کہ وہی ہو تصدیق کے لیے، تو آپ نے فرمایا پہلے جواب دے چکا ہوں۔ فقال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک فمشدد علیک فی المسألہ، عرض کرنے لگا میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، فمشدد، یہ اسم فاعل ہے تشدید باب تفعیل سے، آپ پر میں مسئلہ میں سوال کرنے میں سختی کروں گا، فلا تجد علی فی نفسک، اور اپنے جی میں میرے بارے میں کوئی سختی کوئی بری بات محسوس نہ کیجیے گا، فقل سل اما بدا لک، حضور نے فرمایا جو دل چاہتا ہے پوچھ، سل ما یہ فعل امر ہے، اما بدا لک جو تجھے ظاہر ہوا، یعنی جو جی چاہتا ہے پوچھ۔ فقال اسألک بربک ورب من قبلک، اس نے عرض کی میں آپ سے آپ کے رب اور آپ سے پہلوں کے رب کے بارے میں سوال کرتا ہوں، حضور اللہ ارسلک الی الناس کلہم، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو کیا پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی صلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں اللہ کی قسم دے کر، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ قال اللہم نعم، فرمایا ہاں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنہ، اس نے عرض کی کہ میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال میں سے اس مہینے کے روزے رکھیں، آپ روزے رکھیں؟ فرمایا اللہم نعم۔ قال انشدک باللہ، اس نے عرض کی آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ امرک ان تاخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، کیا اللہ نے، یہاں پر 2 حمزے جمع ہو گئے، ایک اللہ اس میں جرات کا حمزہ، دوسرا استفہامی، اس وجہ سے کھڑا زبر ہے، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس صدقے کو ہمارے امیروں سے لیں گے، اغنیا سے، اور ہمارے فقراء میں تقسیم کر دیں گے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، فرمایا ہاں۔ فقال رجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی، عرض کی کہ میں آپ پر ایمان لایا جو آپ لے کر آئے، اور میں اپنے پچھلوں کا قاصد ہوں جو پیچھے قوم ہے، وانا دمام بن ثعلبۃ اخو بنی سعد بن بکر، اور میں سمام بن ثعلبہ ہوں جو کہ سعد بن ابو بکر کا بھائی، یعنی اس قبیلے کا میں بھائی ہوں، اس کا میں قبیلہ بن سعد بن ابو بکر کا بھائی ہوں۔ تو یہاں پر جو امام بخاری نے پوری حدیث بیان کی ہے، ثعلبہ اس بات کہتے اس سے پہلے مسلمان ہو تھے، بعد نے کہا اس وقت مسلمان ہوئے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب باتیں حضور پہ پیش کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا کا، اللہ ہمارا کا، بار بار انہوں نے یہ سوال کیا، حضور نے نعم نعم فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ محدث پر، شیخ پر اگر کوئی تلمیذ، کوئی شاگرد حدیث پڑھے اور اس کو شیخ اور عالم اس کی تصدیق کر دے تو درست ہے کہ بعد میں یہ کہنا کہ مجھے فلاں نے یہ حدیث بیان کی، حدثنی اور حدثنا دونوں کے لفظ امام بخاری کہتے ہیں، بولنا درست ہیں۔ تو اس باب میں امام بخاری نے یہی بحث کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا